بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک ایسے منظر کا تصور کریں نا جہاں ایک شخص کے پاس کسی خزانے کی چابی تو موجود ہے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ چابی کس تالے کی ہے۔ مطلب یہ حیرت انگیز بات ہے نا؟ ہاں بالکل، اور یہ بڑی ایک عام سی صورتحال ہے۔ مطلب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ادراک نہیں ہوتا۔ جی بالکل، اور حقیقت یہ ہے کہ اردو بولنے والے کروڑوں افراد جب عربی زبان سیکھنے یا بولنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ان کی حالت بالکل ویسی ہوتی ہے۔ اور تمام سامعین کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ پہلی سلائیڈ کے مطابق ہمارا عربی بول چال کورس کا 23واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے عربی اردو منتخب جملے۔ صحیح۔ تو آج ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں اس 23ویں سبق میں؟ دوسری سلائیڈ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس سبق میں 4 بڑے اہم حصے ہیں، مطلب ذاتی احساسات، احکامات اور ہدایات، پھر سوالات، اور آخر میں روزمرہ کے معاملات۔ یہ تو بہت ہی زبردست ترتیب ہے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، جو کہ ذاتی احساسات اور حالات کے بارے میں ہے۔ ظاہر ہے انسان سب سے پہلے اپنے دل کا حال ہی بتاتا ہے نا؟ ہاں بالکل، جذبات کا اظہار تو سب سے بنیادی چیز ہے۔ تو پہلا جملہ جو ہمارے پاس اردو میں ہے وہ ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں تکلیف دی۔ اب یہ تھوڑا لمبا جملہ لگ رہا ہے، اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ یہ عربی میں بہت ہی ہموار اور میٹھا سا جملہ ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں انا آصف انی آذیتک۔ میں طلباء کی یاد دہانی کے لیے اسے دہراتی ہوں، انا آصف انی آذیتک۔ ایک بار پھر سن لیں، انا آصف انی آذیتک۔ اچھا ایک سیکنڈ، مجھے یہاں ایک تعلق نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ جو لفظ آصف ہے یہ وہی ہے جو ہم اردو میں تعصف کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح پکڑا آپ نے، یہ بالکل وہی جڑ ہے، یعنی الف، سین اور فے۔ دیکھیں نا، جب کسی کو سمجھ آ جائے کہ آصف کوئی نیا لفظ نہیں ہے بلکہ اسی تعصف کی شکل ہے تو اسے یاد رکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ بالکل۔ اور اس جملے کا اگلا حصہ دیکھیں، آذیتک۔ یہ لفظ اذیت سے نکلا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ مجھے اذیت مت دو، تو انی آذیتک کا مطلب ہوا کہ میں نے تمہیں اذیت دی یا تکلیف دی۔ ارے واہ، مطلب میں متاسف ہوں کہ میں نے اذیت دی، یہ تو بالکل اردو ہی ہو گئی۔ اچھا اگلا جملہ دیکھتے ہیں، دائیں طرف لکھا ہے میں نے اس کا کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ تو بائیں طرف اس کی عربک بنتی ہے لم احلم بہ۔ میں دہراتی ہوں، لم احلم بہ، لم احلم بہ۔ احلم؟ اچھا، کیا اس کا تعلق خوابوں کی تعبیر والے کسی لفظ سے ہے؟ کیونکہ ہم اردو میں احلام تو سنتے ہیں، حالانکہ عام بول چال میں زیادہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں بالکل وہی ہے، اور شروع میں جو لم لگا ہے نا، اس کا اضافہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کام ماضی میں نہیں ہوا، تو لم احلم بہ۔ زبردست فارمولا ہے۔ اچھا ایک اور جملہ جو اکثر ہماری روٹین کا حصہ ہوتا ہے، میں سیر کے لیے جانا پسند کرتا ہوں۔ اس میں تو کوئی ایسا لفظ نہیں لگ رہا جو عربی سے ملتا ہو۔ ویسے بظاہر تو نہیں لگ رہا، لیکن جب آپ عربی سنیں گے نا تو ضرور پہچان جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں اتودد الخروج للنزہہ۔ ذرا دہرائیے گا میرے ساتھ ذہن میں، اتودد الخروج للنزہہ۔ ایک بار پھر، اتودد الخروج للنزہہ۔ اب ذرا اسے توڑتے ہیں۔ الخروج تو صاف ظاہر ہے خارج ہونے سے ہے۔ ہاں، خارج ہونا یعنی باہر نکلنا، اور النزہہ اردو میں تو ہم نزاہت کہتے ہیں شاید۔ بالکل، نزاہت کا مطلب پاکیزگی یا تازگی ہوتا ہے۔ اچھا، تو کیا سیر کے لیے جانے کو تازگی حاصل کرنے سے جوڑا گیا ہے؟ 100%۔ اور یہی زبان کی نفسیات ہے، وہ سیر کو محض چلنے پھرنے کا نام نہیں دیتے، بلکہ اسے روح کی تازگی یعنی نزاہت کہتے ہیں۔ جب کوئی لن نزہہ نکلتا ہے تو دراصل وہ فطرت کی تازگی محسوس کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، الفاظ کیسے انسان کی سوچ ظاہر کرتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ ہاں، عربی میں اسے کہیں گے انا رجل مسکین۔ یاد کرنے کے لیے دہراتے ہیں، انا رجل مسکین، انا رجل مسکین۔ یہاں مسکین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم اردو میں مسکین بولتے تو ہیں، لیکن عموماً اس کا مطلب غریب سے زیادہ بیچارہ لیا جاتا ہے نا؟ ہاں، یہ بڑا اہم اور باریک سا فرق ہے۔
عربی میں غریب کا مطلب نا اجنبی یا پردیسی ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں غریب الوطن۔ ہاں صحیح، یعنی جو وطن سے دور ہو۔ بالکل، لیکن جب بات مالی تنگی کی ہو تو عربی میں اسے مسکین یا فقیر کہا جاتا ہے۔ مسکین وہ ہے جس کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں۔ بس اردو نے اس کا مفہوم تھوڑا سا ہمدردی کے تناظر میں بدل لیا ہے۔ یہ تو واقعی ذہن نشین کرنے والی بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے خوبصورت حصے کی طرف۔ ہمارے نوٹس میں ایک محاورہ لکھا ہے، تم زندگی کی بہار میں ہو۔ یہ تو بڑا شاعرانہ سا لگ رہا ہے۔ اور عربی میں اس کی ادائیگی بھی اتنی ہی فصیح ہے۔ اسے کہتے ہیں انت فی ربیع العمر۔ میں دہراتی ہوں، انت فی ربیع العمر، انت فی ربیع العمر۔ ربیع العمر، ربیع کا مطلب بہار، جیسے مہینوں کے نام ربیع الاول یعنی پہلی بہار، اور العمر یعنی زندگی یا عمر۔ کمال ہے۔ اور دیکھیں نا، اس محاورے کی گہرائی اس بات میں ہے کہ یہ صرف عمر کے ایک ہندسے کو نہیں بتاتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی زندگی کی بہار میں ہے تو ہم اس کی جوانی، توانائی اور عروج کو ایک استعارے میں سمیٹ لیتے ہیں۔ بالکل، موسموں کو انسانی کیفیات کے ساتھ جوڑنا بڑا پرانا رواج ہے۔ اب چلیں جذبات سے نکل کر اب ذرا روزمرہ احکامات اور ہدایات پر آتے ہیں، جو ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو کام کا کہتے ہیں، اندر چلے جاؤ۔ عربی احکامات دیتے وقت بڑی ٹھوس اور تال میل والی ہو جاتی ہے۔ اسے کہیں گے ادفع داخلاً، ادفع داخلاً، ادفع داخلاً۔ داخلہ تو سیدھا داخل ہونے سے ہے، اور اگر کسی کو متوجہ کرنا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، دیکھو کون پہنچا، اسے کہیں گے انظر الی من وصل۔ سن کر یاد کریں، انظر الی من وصل، انظر الی من وصل۔ اس میں دو لفظ بہت اہم ہیں۔ پہلا انظر جو نظر سے ہے، اور دوسرا وصل جس سے اردو کا لفظ وصال یا وصول نکلا ہے۔ بالکل، یعنی جو پہنچ گیا۔ ہاں، یعنی نظر کرو اس کی طرف جس نے وصل کیا۔ بہت منطقی ہے۔ اچھا، اگر گھر میں بچوں کو کہنا ہو تم اس کے ساتھ کھیلو تو کیا کہیں گے؟ اس کی عربی ہے العب بذالک۔ میں دہراتی ہوں، العب بذالک، العب بذالک۔ صحیح۔ اور اس کا الٹ، جو مطلب ہر استاد کا پسندیدہ ڈائلاگ ہوتا ہے، تم سب درسگاہ کے اندر مت کھیلو۔ ہاں، یہ تو ہر اسکول کی کہانی ہے۔ اس کی عربی ہے لا تلعبوا داخل الفصل۔ دہراتے ہیں اسے، لا تلعبوا داخل الفصل، لا تلعبوا داخل الفصل۔ یہاں تلابو کے آخر میں جو واو اور الف ہے وہ جمع کے لیے ہے نا؟ بالکل، جی بالکل۔ لا کا مطلب مت یا نہیں، اور تلابو یعنی تم سب مت کھیلو، اور داخل الفصل یعنی کلاس روم کے اندر۔ زبردست۔ اچھا، اب ایک اور ہدایت جو مجھے نوٹس میں تھوڑی عجیب لگی، تم سوئے رہو یا تم کھڑے رہو۔ یہ بہت اہم ہے۔ تم سوئے رہو کو کہیں گے ابقا نائمن۔ دہراتی ہوں، ابقا نائمن۔ اور تم کھڑے رہو کو کہیں گے ابقا واقفن۔ دہراتے ہیں، ابقا واقفن۔ ایک سیکنڈ، یہاں میں ضرور رکنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کھڑے رہنے کے لیے واقفن۔ ہم اردو میں واقف کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب تو ہوتا ہے کسی چیز سے باخبر ہونا، جیسے میں اس راز سے واقف ہوں۔ ہاں بالکل۔ تو عربی میں اس کا مطلب کھڑے ہونا کیسے ہو گیا؟ مطلب کیا یہ دو الگ الگ لفظ ہیں؟ نہیں، یہ ایک ہی لفظ ہے، اور اس کا ارتقا نا لسانیات کی دنیا کا ایک شاہکار ہے۔ اصل میں روٹ ورڈ ہے وقف، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا۔ جیسے ہم وقفہ لیتے ہیں، اب جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ حرکت نہیں کر رہا ہوتا نا، ایک جگہ رکا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے کھڑے ہونے والے کو واقف کہتے ہیں۔ بالکل۔ اب سوچیں کہ اردو نے جاننے کا مطلب کیسے لیا۔ ذرا نفسیاتی طور پر دیکھیں، جب آپ کسی چیز پر غور کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، رک کر مشاہدہ کرتے ہیں، تو آپ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ارے واہ، کیا کمال کی بات کی آپ نے۔ تو اس طرح ٹھہر کر دیکھنے والا شخص جاننے والا بن جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ اردو میں یہ کھڑے ہونے سے ہٹ کر باخبر ہونے کے معنی میں آ گیا۔ یہ تو سچ میں دماغ کے دریچے کھولنے والی بات تھی۔ ایک لفظ کے اندر انسانی مشاہدے کا پورا فلسفہ ہے۔ اچھا، اب ذرا سیکشن 3 یعنی سوالات اور استفسارات کی طرف چلتے ہیں۔
اگر پوچھنا ہو یہاں کس نے چھوڑا ہے؟ اس کی عربی ہے من ترکا ہونا. یاد کرنے کے لیے دہراتی ہوں، من ترکا ہونا، من ترکا ہونا. یہاں ترکا استعمال ہوا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے عادت ترک کر دی یعنی چھوڑ دی. بالکل صحیح. اچھا، اگلا جملہ تو مجھے کسی جاسوسی فلم کا ڈائلاگ لگ رہا ہے. میں کہاں چھپ جاؤں؟ بھئی روزمرہ گفتگو میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، بظاہر تو جاسوسی لگتا ہے، لیکن روزمرہ میں بھی تو ضرورت پڑتی ہے نا. بچے چھپن چھپائی کھیل رہے ہوں یا آپ کسی مہمان سے بچنا چاہ رہے ہوں. ہاں، یہ بھی ہے. تو اسے کیسے کہیں گے؟ اسے کہیں گے این اختفی. دہراتی ہوں، این اختفی، این اختفی. اور اختفی تو صاف طور پر خفیہ یا خفی سے نکلا ہے، یعنی چھپ جانا. بہت آسان ہے. اچھا، کھانے پینے پر آتے ہیں. تم اس میں سے ایک لقمہ کیوں نہیں چکھتے؟ اس کے لیے کہا جاتا ہے لما لا تذوقوا لقمۃ منہ. دہراتی ہوں، لما لا تذوقوا لقمۃ منہ، لما لا تذوقوا لقمۃ منہ. آہا، اس میں تو لفظ لقمہ بالکل ویسے ہی استعمال ہوا ہے جیسے اردو میں ہوتا ہے، اور تذوق ذائقے سے ہے. اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے الفاظ زبانوں کے درمیان بڑی تیزی سے سفر کرتے ہیں. جی بالکل. اردو اور عربی کا تو ویسے بھی صدیوں کا ملاپ رہا ہے نا. اسی طرح ایک اور سوالیہ جملہ ہے، اس کا کیا قصہ ہے؟ اس کی عربی بہت سادہ ہے، ما قصۃ ذالک. دہراتی ہوں، ما قصۃ ذالک، ما قصۃ ذالک. اور اگر مزید جاننا ہو تو ہم کہتے ہیں تم مجھے اس کے علاوہ مزید دکھاؤ. اس کی عربی ہے ارینی مزیدن منہ. دہراتے ہیں اسے ارینی مزیدن منہ، ارینی مزیدن منہ. یہاں بھی مزید کا لفظ ہمارے لیے بہت مانوس ہے. بالکل. اچھا، اب چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. روزمرہ کے معاملات جو ہم بازاروں میں، دفتروں میں استعمال کرتے ہیں. جیسے کسی کی ضد کے بارے میں بتانا ہو، وہ ہرگز نہیں ٹھہرے گا. اسے عربی میں یوں ادا کریں گے، لن یتوقفا. طلبہ ذہن نشین کر لیں، لن یتوقفا، لن یتوقفا. اس میں توقف کا لفظ آیا ہے جو اردو میں بھی رکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل، جیسے ہم نے وقف پر بات کی تھی. اور اگر کہنا ہو انہیں تمہارے وقت کی ضرورت ہے، یہ بڑا پروفیشنل جملہ ہے. اسے کہیں گے ہم بحاجتن الی وقتکا. دہراتی ہوں، ہم بحاجتن الی وقتکا، ہم بحاجتن الی وقتکا. حاجت اور وقت دونوں اردو کے لفظ ہیں. لیکن اب جو جملہ آ رہا ہے اس پر مجھے اعتراض ہے. دائیں طرف لکھا ہے میرے پاس کار نہیں. کار تو جدید ایجاد ہے، اسے عربی میں کیسے کہیں گے؟ یہ زبان کے ارتقاء کو سمجھنے کا بہترین مقام ہے. عربی میں اسے کہیں گے لم املک سیارتن. دہراتی ہوں، لم املک سیارتن، لم املک سیارتن. اب یہ لفظ سیارہ کہاں سے آیا؟ ہاں، یہی تو میں سوچ رہا تھا. اصل میں عربی کا پرانا روٹ ورڈ ہے سیر، جس کا مطلب ہے چلنا پھرنا. پرانے زمانے میں سیارہ اس قافلے کو کہتے تھے جو چلتا رہتا تھا. تو جب گاڑیاں ایجاد ہوئیں تو انہوں نے کوئی نیا بے معنی لفظ نہیں بنایا، بلکہ چلنے والی گاڑی کو ہی سیارہ کہہ دیا. ارے واہ! ہم اردو میں آسمانی ستاروں کے لیے بھی تو سیارہ کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ بھی تو سفر کرتے رہتے ہیں. بالکل. یہ زبان کا کمال ہے کہ پرانی جڑوں سے نئی کونپلیں نکال لیتی ہے. بہت خوب. اچھا، ایک اور مضبوط جملہ، میں اپنے وعدہ پر قائم ہوں. انا علی موعدی، انا علی موعدی. بے شک یہ بچوں کا کھیل ہے. عربی میں یہ بالکل لفظ بلفظ ویسا ہی ترجمہ ہوتا ہے. انہا لعبۃ الاطفال. دہراتی ہوں، انہا لعبۃ الاطفال، انہا لعبۃ الاطفال. مجھے یہ بات ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ اردو میں بچوں کا کھیل، انگریزی میں چائلڈز پلے اور عربی میں لعبۃ الاطفال. کیا سب انسانوں کا دماغ ایک طرح کام کرتا ہے؟ دیکھیں، لسانیت میں اسے عالمگیر استعارہ یا یونیورسل میٹافر کہتے ہیں. انسانوں کی بنیادی تجربات دنیا کے ہر خطے میں ایک جیسے ہیں. بچہ اور اس کا کھیل ایک سادہ تجربہ ہے، اس لیے آسانی بیان کرنے کے لیے سب بچوں کے کھیل کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں. یعنی شعور کی جڑیں جڑی ہوئی ہیں. اچھا، روزمرہ معاملات کے آخری دو جملے رہ گئے. اسکولوں میں سنائی دیتا ہے نا، استاد صاحب تمہیں بلا رہے ہیں. یطلبک المدرس، یطلبک المدرس. مدرس کا لفظ درس سے نکلا ہے، یعنی مدرسہ پڑھانے والا. بالکل. اور اگر مجھے کہیں سے رخصت ہونا ہو اور میں کہوں میں عنقریب چلا جاؤں گا،
اس کا عربی ترجمہ ہے سا اغادرو. دہراتی ہوں سا اغادرو. سا اغادرو اس میں بڑا دلچسپ گرامر کا اصول ہے. اصل لفظ ہے اغادر یعنی میں جا رہا ہوں، لیکن شروع میں جو سین لگا ہے وہ مستقبل کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، یعنی کوئی نیا لفظ نہیں لگانا، بس شروع میں سین لگا دیں؟ ہاں جی، بس فعل کے شروع میں سین لگا دیں تو کام عنقریب ہونے والا بن جاتا ہے. ارے یہ تو واقعی شارٹ کٹ ہے. اب ہم اپنے بونس سیشن یعنی 5ویں حصے کی طرف آتے ہیں. گفتگو کے اختتام پر شائستگی اور اخلاقیات پر مبنی الفاظ تو ضروری ہے نا؟ بالکل، تہذیب اور شائستگی تو عربی کلچر کا ترہ امتیاز ہے. جی، تو اگر کسی سے پوچھنا ہو آپ کا دن کیسا گزرا تو یہ کیسے پوچھیں گے؟ بہت سادگی سے پوچھا جاتا ہے. کیف کان یومک؟ دہراتی ہوں کیف کان یومک. کیف کان یومک. کیف کیفیت سے اور یوم دن سے. اور اگر ہم دعائیہ کلمات کہنا چاہیں، میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، تو ہم کہتے ہیں اتمنى لک التوفیق. دہراتی ہوں اتمنى لک التوفیق. اتمنى لک التوفیق. توفیق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، کامیابی کے لیے. ہاں بالکل. اور اگر کسی سے مل کر کہنا ہو آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اسے کہیں گے سعدت بلقائک. دہراتی ہوں سعدت بلقائک. سعدت بلقائک. اور اگر مدد مانگنی ہو کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اسے انتہائی شائستگی سے پوچھیں گے هل يمكنك مساعدتی. دہراتی ہوں هل يمكنك مساعدتی. هل يمكنك مساعدتی. اور مدد کے بعد شکریہ ادا کرنا ہو، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تو اس کے لیے مشہور جملہ ہے شکراً جزیلاً علی وقتک. دہراتی ہوں شکراً جزیلاً علی وقتک. شکراً جزیلاً علی وقتک. اور رخصت ہوتے وقت جلد ہی ملاقات ہوگی. اسے کہتے ہیں الی اللقاء قریباً. دہراتی ہوں الی اللقاء قریباً. الی اللقاء قریباً. لقاء ملاقات کو کہتے ہیں. زبردست. تو یہ سب سیکھنے کے بعد اب چھٹے اور آخری حصے کا وقت ہے، یعنی ہم تھوڑا سا اپنا ٹیسٹ کریں گے یادداشت کا. ہاں، آئیے مشق کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ سب اپنے ذہن پر زور ڈالیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے مستقبل کے لیے وہ سین والا فارمولا سیکھا تھا، تو میں عنقریب چلا جاؤں گا کو کیسے کہیں گے؟ یاد کرے وہ شارٹ کٹ. اس کا جواب ہے سأغادرو. بالکل درست. اور وہ جو جاسوسی فلم والا ڈائلاگ تھا نا جس پر ہم ہنس رہے تھے، خفیہ ہونے سے متعلق، میں کہاں چھپ جاؤں، اسے عربی میں کیا کہا تھا؟ وہ تھا اینا اختفی. کیا بات ہے. اور آخری یاد دہانی، مدرسے سے جڑا ہوا جملہ، استاد صاحب تمہیں بلا رہے ہیں. اس کی عربی تھی یطلبک المدرس. کمال ہے بھائی. آج کے اس ڈیپ ڈائیو نے واقعی زبان کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیا ہے. مطلب ہم نے سمجھا کہ اردو اور عربی کا کتنا گہرا رشتہ ہے، اور رٹے لگانے کی ضرورت ہی نہیں، بس جڑوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا. اگر اس محفل نے تمام سیکھنے والوں کی سوچ کے نئے دروازے کھولے ہیں اور یہ سفر دلچسپ محسوس ہوا ہے، تو تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. بالکل، تاکہ ہم مل کر علم کے خزانوں کو کھوجتے رہیں. جی ہاں، اسی طرح نیا سیکھتے رہیں اور زبانوں کی خوبصورتی کو محسوس کرتے رہیں. جلد ہی ایک اور نئے اور فکر انگیز موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.